بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ نے مسواک کے سلسلے میں اور وضو ہونے کی حالت میں دوسرا وضو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کس اعتبار سے کریں، اس سلسلے میں آپ کو تمام چیزیں بتائی گئیں کہ وضو کے اندر جو سنتیں ہیں ان کے مسائل کیا ہیں کیا نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ میں ذکر کیا گیا۔ اور آگے اب دوسرے مسائل کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ غرارہ، ٹھیک ہے، ایک تو غرارہ بھی کہا جاتا ہے اور غرغرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں سے سوال کیا گیا کہ غرغرہ کرنا کیسا ہے، ٹھیک ہے، کیا غرغرہ کرنا کیسا ہے، تو جواب دے رہے ہیں کہ وضو اور غسل میں غرغرہ کرنا سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہ کرنا چاہیے اور داہنے ہاتھ سے کلی کرنا چاہیے۔ یعنی کہ غرغرہ جو ہوتا ہے اس طریقے سے منہ کے اندر پانی لیجئے پھر کیا جاتا ہے، تو وہی اس کو غرارہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ غرغرہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے یہ امکان ہے کہ آپ کے حلق کے اندر بھی پانی اتر سکتا ہے، اور جب اتر جائے گا تو آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا دیکھ لیجئے کہ سوال ناک میں پانی ڈالنے کا کیا طریقہ ہے، کہ ناک کے اندر ہم پانی کس اعتبار سے ڈالیں گے، اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ جواب کیا دیا کہ دائیں ہاتھ میں پانی لے کر ناک سے لگا کر اور سانس کے ذریعے سے پانی ناک میں چڑھائے، لیکن اتنا نہ کھینچے کہ دماغ تک چڑھ جائے، اور روزے دار کو چاہیے کہ وہ صرف ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھائے، سانس نہ کھینچے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں سنتیں مؤکدہ ہیں۔ یعنی ناک میں پانی کس اعتبار سے چڑھائے گا، اگر بندہ روزے کی حالت میں ہے، پہلے یہ چیز سمجھ لیجئے، اگر بندہ روزے کی حالت میں ہے تو وہ یوں اس طریقے سے کرے گا، ہلکا سا بالکل یہاں تک کے لائے گا پھر نکال دے گا۔ اگر روزے سے نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہے، یوں لے کر کے ہلکی سی سانس کھینچے گا اوپر کو، ناک کی نرم ہڈی تلک کے پانی پہنچایا جائے گا، ٹھیک ہے، ناک کی نرم ہڈی تلک کے پانی پہنچایا جائے گا۔ اسی طریقے سے کلی کرنا اور ناک کے اندر پانی ڈالنا، یہ کیا ہے، سنت مؤکدہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، سنت مؤکدہ۔ اب تیسرا سوال دیکھیے کہ داڑھی کے کس حصے کا خلال کرنا سنت ہے، داڑھی کے کس حصے کا خلال کرنا سنت ہے۔ جواب دیا جا رہا ہے داڑھی کے نیچے اور اندر کے بالوں کا خلال کرنا سنت ہے، نیچے اور اندر کا خلال کرنا سنت ہے، اور جو بال چہرے کی کھال سے متصل ہے ان سب کا دھونا فرض ہے۔ یعنی داڑھی کے نیچے کے یہ جو بال ہیں ان کو جو ہے ان کا خلال کرنا سنت ہے، اور یہ جو ادھر ادھر ہیں یہ سب ان کا دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ سوال انگلیوں کا خلال کس اعتبار سے کس طریقے سے کرنا چاہیے، کہتے نہیں کیا کہ وضو کریں تو اپنی انگلیوں کا بھی خلال کریں، تو خلال کس اعتبار سے کریں گے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اس طرح کرے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلائے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی کہ چھوٹی انگلی سے لے کر دائیں پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھنگلیاں تک ختم کرے، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیسے ہوگا، یوں اس طریقے سے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں یعنی انگلیاں آپس میں یوں اس طریقے سے کریں گے، یہ آپ کا خلال ہو جائے گا۔ اور پیر کا مسئلہ کہ الٹے ہاتھ یعنی کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں جو ہے دائیں پیر کی چھنگلیاں سے اسٹارٹ کریں گے اور خلال کرتے ہوئے بائیں پیر کی چھنگلیاں پر جا کے ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال تمام سر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے، جیسے کہا گیا کہ کس طرح مسح کرنا پیچھے سے آتا چلا آ رہا ہے نا، لیکن اب یہاں پہ سوال کیا گیا کہ اب ہم تمام سر کا مسح کس اعتبار سے کریں گے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کی جگہ پر رکھو، ٹھیک ہے، اور ہتھیلیوں کو انگلی سمیت گدی تک لے جاؤ اور پھر واپس لوٹا لاؤ۔ اس کا خیال رکھنا کہ تمام سر ہاتھ پھر جائے،
یعنی تمام سر پر ہاتھ پھر جائے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ پہلے پانی لینا ہے, ہاتھ تر کر لینا ہے. ہاتھ تر ہو گیا, اب ہم یوں اس طریقے سے رکھیں گے پورا سر, پیشانی کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر یہاں پہ رکھیں گے, اور یہ اس طریقے سے پیچھے لے جائیں گے, پیچھے سے پھر اوپر کی طرف یوں لے آئیں گے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہم لے آئیں گے. لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارا پورا سر گھرا ہے کہ نہیں, یعنی پورے سر کے اوپر ہمارا ہاتھ پھر گیا ہے کہ نہیں پھرا ہے. ٹھیک, پھر سوال ہے کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. جیسا پھر یوں اس طریقے سے مسح کرنے کے بعد میں ہم کانوں کا مسح کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے ہاتھ سارے کے سارے سوکھے ہو گئے, تو اب ہم کیا نیا پانی استعمال کریں گے یا پھر وہی اسی میں کام چل جائے گا؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے نہیں, سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی ہے. اندر کانوں کا مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہیے اور باہر کان کا مسح انگوٹھے سے کرنا چاہیے. یعنی اس طریقے سے ہم نے مسح یوں کیا, اب ہماری یہ 2 انگلیاں باقی رہیں, اس کو یوں اس طریقے سے ایسے گھماتے ہوئے لے آئیں گے شہادت کی انگلی سے. اب یہ ہمارا انگوٹھا باقی رہا, یہ اوپر کا مسح ہو گیا ہمارا. ٹھیک, مسح کا طریقہ سمجھ میں آ گیا. یہاں سے رکھیں گے یہ اس طریقے سے پیچھے, پھر پیچھے سے آگے لائیں گے, پورے سر پہ ہاتھ پھر جائے گا. ٹھیک ہے, پھر ہماری یہ شہادت کی انگلیاں یہ اس طریقے سے اس میں اسے پھر اس طریقے سے پھر یہ پیچھے لے جائیں گے. اب یہ ہمارے انگوٹھے, تو یہ ہمارے یہ چیز ایسے گھما دیں گے, ہمارا کانوں کا بھی مسح ہو جائے گا.